نماز کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، جو ہم پہلے اس پر ڈیفائن کر چکے ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں بیان کر چکے ہیں۔ طہارت میں پھر 3 چیزیں آتی ہیں جو نماز کی شرائط میں۔ نمبر 1 طہارت میں آتا ہے کہ جناب جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اور جن کپڑوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے پاک ہوں، اور آپ کے بدن کا پاک ہونا وہ ہم پہلے پڑھا چکے ہیں کہ وضو، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیا جائے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لیا جائے۔ بدن کی پاکیزگی ہم پہلے پڑھا چکے ہیں، تو لہٰذا 2 چیزیں اور مزید اس میں ایڈ ہوتی ہیں، ایک جگہ کا پاک ہونا اور نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک ہونے کے حوالے سے ایک مزید مسئلہ سماعت کر لیں کہ جگہ کی پاکیزگی اب ایسا ہے، اگر زمین خشک ہے تو زمین کا خشک ہونا اس کا پاک ہونا ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہوں، آپ کو یہ اندازہ لگانے کی یا اوپر سے مٹی صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کا خشک ہونا اس کا پاک ہونا ہے۔ جب زمین خشک ہے مطلب وہ پاک ہے، تو لہٰذا میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے پروئے زمین کی پوری زمین کو جو ہے نا، جہاں جہاں زمین پھیلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ صرف مسجد نہیں بنایا، یہ پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والا بھی اس کو بنا دیا ہے۔ اگر اب وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے اور باوجود کوشش کے پانی نہیں مل رہا تو پھر آپ تیمم بھی اس مٹی سے کر سکتے ہیں اور پاکی کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا پہلی شرط نماز کی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے بدن کا چھپا ہونا، بدن کا ڈھانکنا۔ وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، گھٹنوں تک نہیں ہے، گھٹنوں سمیت ہے۔ ہم شارٹس پہن لیتے ہیں اور ہمارے گھٹنے بعض اوقات اگر ایسے چلتے ہوئے نظر نہیں آتے تو بائک پر اوپر ہو جاتا ہے شارٹ، تو لہذا گھٹنے اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ حرام ہے، ہم حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس کی نگاہ ہمارے سطر پر پڑ رہی ہے تو وہ بھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی حرام سے بچیں اور دوسروں کو بھی حرام سے بچائیں۔ لہذا اگر کوئی ستر عورت، جو مرد کا ستر عورت ہے، وہ ہر حال میں یہی ہے، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں سمیت یہ اس کا ستر عورت ہے، ہر حال میں۔ نماز میں بھی چھپا ہونا چاہیے، شرط نماز کے لیے، ایون عام حالات کے اندر بھی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ بندے کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ عورت کے لیے ستر عورت پورا بدن ہے سوائے ہاتھ کی ہتھیلی، چہرے کے اور پاؤں کے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ عورت کا پورا بدن ستر عورت میں آتا ہے۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ بدن کو ڈھانکنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونے کے لیے یہ ہے کہ جناب آج کل تو جدید دور ہے، آپ موبائل کے ذریعے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور قبلے کی ڈائریکشن آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ کے پاس نیٹ بھی کام نہیں کر رہا اور آپ کے پاس موبائل جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ آپ کس طرف رخ کریں، تو اس وقت آتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں گے، اور جہاں آپ کا دل آپ کو مائل کر دے کہ اسی طرف ہی قبلہ ہے اور آپ کا دل غالب آ جائے، گمان غالب ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، اگرچہ قبلہ کسی اور طرف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا گمان غالب آیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرف قبلہ ہے اور بتانے والا کوئی نہیں ہے، پوچھا بھی کسی سے نہیں جا سکتا اور ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، تو لہٰذا اپنے گمان غالب کے مطابق اسی طرف رخ کر کے آپ نماز کو ادا فرما لیں گے۔ جب معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد کوئی اور احکام بھی ہیں جن کو دوبارہ دہرایا جائے گا، نماز واجب الادا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر استقبال قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ میں ایک چیز بہت ضروری ہے، آپ کا چہرے کا بدل جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، چہرے کا گھوم جانے سے، سر کے گھوم جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، یہ جو ہمارا حصہ ہے، یہ اگر ہمارا حصہ جو ہے نا 90 ڈگری سے گھوم گیا، ہماری 90 ڈگری ایسی ہوتی ہے، اگر 45 ڈگری سے تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو یہ نماز آپ کے توڑ دے گی، یعنی آپ استقبال قبلہ سے رخ مڑ گیا آپ کا تو آپ کی نماز چونکہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ کی شرط غائب ہو گئی، شرط زائل ہو گئی۔ استقبال قبلہ شرط میں سے نماز کی، اگر وہ ہوگی تو نماز ہوگی، اگر وہ نہیں پہ جا رہی تو وہ نماز پھر مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے وقت کا ہونا۔ وقت نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، لیکن 3 اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 جو سورج کا جو رائزنگ پوائنٹ ہے، یعنی سب سورج طلوع ہوتا ہے۔ نمبر 2 جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نمبر 3 ہوتا ہے جب سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے سورج۔ 3 وقتوں میں نماز ادا کرنا، سجدے والی نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ بغیر سجدے والی نماز ایک ہی ہے اور وہ ہے نماز جنازہ، اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وقت ہے، وقت کے بعد آگے تھے نیت، یہ 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں انٹینشن کو، ہمارا جو پکا ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے،
اور نیت اس طرح سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی نماز ابھی پڑھ کر آئیں، تو آپ عشاء کے فرض پڑھیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھی، آپ سوچنے لگ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے فوری جواب دے دیا کہ میں نے جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل حاضر تھا، آپ دل کے ساتھ حاضر تھے، تو آپ نے جواب دے دیا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھی ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک فعل انجام دیا ہے یا ایک پریکٹس کیا، آپ نے ایکسرسائز کیے، اٹھک بیٹھک کیے، تو اس طریقے سے نماز کو پھر دوبارہ، چونکہ نیت نہیں ہوئی، نیت نماز کی شرائط میں ہے، تو لہذا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نیت زبان سے ادا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں، یہ جو ادا کرتا ہوں نماز، پھر آگے جو کر رہے ہیں، یہ مستحب۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کر لینے سے ثواب ہے، چھوڑ دینے سے گناہ نہیں ہے، نیکی ملے گی۔ الفاظ ادا کریں گے، ٹائم ہے آپ کے پاس اور سمجھتے ہیں کہ بھئی امام صاحب سلام نہیں پھیر دیں گے، آپ بالکل اس مستحب کو بھی نہ چھوڑیے۔ اس کے بعد آتا ہے تکبیر تحریمہ۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کی شرائط میں سے، اور جب اللہ اکبر کہیں گے تو نماز شروع ہو جائے گی۔ 6 شرائط ہیں، میں نے تھوڑی ان ڈیٹیل شارٹ کٹ میں جو ہے نا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔